بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دیکھا کہ بہت اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی میں کہاں، اور وہاں کسی کا مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کے نام کا پوسٹر لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک شخص اور ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی، یہ کیسا خواب تھا؟ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے سوچا جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے۔ ہماری دوستی ہوئی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائش شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا۔ وہ بہت لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا، پر اس کا اٹریکشن اور لڑکیوں پر بھی رہتا تھا۔ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہوا تھا۔ اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، بہت گرد ہوئی، صحیح طریقے سے دعا کی، پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتے۔ میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر اور بہت روتی، بہت زیادہ۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گے۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پاک پڑھنے لگی، صحیح طریقے سے اللہ سے ساری باتیں کہتی۔ اللہ جی اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اور قریب کیا اپنے، اور پھر ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے۔ تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میری مشکل سمندر کی جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے آپ اس میں میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1.5 منتھ تک چلی۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو اپنے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کریں، اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دیں۔ پھر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہاں تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے سے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم خوش ہوئے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں سے لڑکے نے بھی میرا رشتہ ٹوٹنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا، اور پھر اللہ سے ہر روز رو کر تہجد کی توفیق مانگی۔ پھر میں 2021 میں فیب کے منتھ میں فرسٹ ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے چھت پر گئی، اور رات 2 یا 3 بج رہے ہوں گے، صحیح طریقے سے نماز ادا کی۔ پھر دعا میں سمجھ نہیں آیا کیا مانگوں، بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی بہت ساری باتیں، بہت ساری دعائیں، اللہ جی نہیں پتا کیا دعا کروں، میری مدد کریں آپ۔ پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ گئی، تب بھی میں نے اسی طرح دعا کی، تب بھی یہی ہوا۔ پھر رو گئی، کیا بولوں اللہ جی کو، کیسے بولوں؟ ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی، پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی۔ پھر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی مقرر وقت رکھا ہے۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی سمجھ سے سب باہر تھا، اس پہلی رمضان کے رات اللہ نے ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی، اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی، 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر دعا کرتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔
اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کر رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتا کہ نہیں، پر میں نے سب اللہ کے سپرد کیا ہے، اس کی رضا میں ہماری رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کا رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والوں نے یہی دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا، کیونکہ اس لڑکے کی فیملی میں بھی سب ڈاکٹر ہیں اور کوئی اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اپنے ڈی فارما کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو میں بہت روئی۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے، تو اس نے کہا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور اس کی امی نے اسے یہی بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے وہ۔ اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بول دیا وہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ تو میں نے اسے غصے میں رو رو کر کہا جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے کس طرح وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، پر میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی، جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے مجھے اللہ نے سورہ علم نشرہ اور سورہ دوحہ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا۔ سورہ علم نشرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائے، تو کسی مولوی جی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو 5 ٹائم کی نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار کر سوئے، اللہ آسانی فرمائے۔ تو میں نے تب سے ہی یہ کرنا شروع کیا، اور اس لڑکے کو بھی یہی سورہ پڑھنے کے لیے کہا۔ تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر بہت دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے۔ پھر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں لڑکی پسند آ گئی، اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتایا، میں بہت روئی۔ میں نے اسے بولا اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا، یہاں میرے ساتھ انصاف کی بات ہے۔ تو میں نے اسے کہا جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں رات بھر روتی رہی۔ دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالتا، عبادت مت کرنا، سجدہ مت کرنا، دعا مت مانگنا، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم یہ سب روک دو۔ پھر شکر ہے میرے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی بد نصیب نہیں رہی، اور اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی سورت پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا میرا ساتھ جنت تک لکھ دے، میں اس سے زیادہ کچھ دعا نہیں مانگوں گی اس کے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے۔ تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر کیا، کوئی شکایت نہیں کی اللہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی رات پھر میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنی کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، اور پھر اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگ گئی بہت زیادہ۔
اسی وقت دعا کے لیے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اسی وقت اللہ سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے پروردگار؟ پھر اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم کا پورا قصہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایسے لگا جیسے مجھے اللہ سمجھا رہے ہو، جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بہت رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد ٹھیک 3 بجے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، مجھے راستہ دکھائیے، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا، مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ پھر یہ بول کر سو گئی۔ اس دن میں دن بھر بے سکون تھی کیونکہ مجھے رات جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، میں نے رات کو جو بھی دیکھا میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کی طرف سے دے۔ ایک لڑکی کہ وہ مسلمہ ہے اور دیندار ہے، میں نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دیں۔ میرے ساتھ جو بھی رات کو ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیے، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیے، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن شام میں نے ان بہن سے بات کی، ان سے کانٹیکٹ کیا، ہماری تب پہلی بار کال پر بات ہوئی۔ میں نے انہیں رات میں سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو ان آپی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اور پھر یہاں میں بات کہوں گی، اس رات میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا کرنی شروع کر دی اور بہت دعا کرتی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعا کرتی۔ پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسے معجزات ہوتے رہے کہ میں روز نیند میں ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے اور اپنے لیے بہت دعا کر رہی ہوں۔ مطلب جب میری نیند اللہ کے کرم سے 1:30 بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں، اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک اور نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں ہم دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد فرمانے والا ہے یا فرما دیا۔ شکر الحمدللہ، اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی اور اچانک جب میں عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو میرا دل بہت زور زور سے کہہ رہا تھا کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فیکن کی گواہی دے رہا ہو۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر دور کر دیے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکے نے خبر دی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ سچ ہے، اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو تڑوا دیا۔ میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے آنسو نہیں رکے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے اللہ سے ہم دونوں کے نکاح کے لیے اور اللہ اور اس کے محبوب کی رضا پوچھی اور مجھے اس کا جواب بھی اللہ سے ملا، اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا، اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں صرف یہاں ایک بات کہوں گی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس رشتے کو حلال بنایا، اور میں جانتی ہوں لڑکی کا نکاح والد کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، پر اللہ میری مجبوری جانتا ہے کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے، اور صرف میں اتنا جانتی ہوں اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو اسے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔
میں نے یہ سب کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں کیا، میں نے اتنی ساری آزمائشیں، مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کے لیے کی، اور میں شکر گزار ہوں اور اس رب کا جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ سٹوری اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دے رہی ہوں، میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی تاکہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھ جیسی غیر مسلم کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس اتنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ہمارا پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے غیب سے کوئی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جب آپ یہ سٹوری لگائیں، لاسٹ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دیں، اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں، اور میرے شوہر اور میری تمام دعاؤں پر اللہ کن فیکن فرما دیں۔ آپ پلیز لوگوں کو بولیے کہ وہ آمین کہہ دیں اس دعا پر۔ یہ تھی ان کی سٹوری۔ اب آپ ان کے لیے بہت بہت دعا کریے گا۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی اور اسے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو ہمت اور حوصلہ ملے، تو آپ اس سے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔